ناظرین کرام، ہم جس موضوع پہ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا اہم ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے لیلۃ القدر کے فضائل، برکتیں، رحمتیں، حکمتیں۔ ناظرین کرام، حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اس امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام، وہ برکتیں، وہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہی جو بیدم وارسی نے بڑی کمال کی بات کہی تھی نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد۔ یہ جو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے تصدق میں ہمیں جنت ملی، اس کے تصدق میں ہمیں رمضان ملا، اس کے صدقے ہمیں قرآن ملا، اس کے صدقے ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہوئی۔ لیلۃ القدر کی وہ رات ہے جو زندگیوں کا حاصل ہے، اور اس کو ناظرین کرام حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کریم نے ہمیں کرم فرمایا کہ ہماری زندگی میں پھر یہ رمضان پاک کا آخری عشرہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اور اس میں لیلۃ القدر کی تلاش، اور بزرگان دین چونکہ بہت فرماتے تھے کہ 27 میں یا طاق راتوں میں تلاش کرو، تو ابھی 27 آنے والی ہے۔ اس پہ ہم آج تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، لیلۃ القدر، جی قائد صاحب، آپ نے اپنے تعارفی گفتگو میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس امت کو غیر معمولی نعمتوں سے نوازا ہے جن کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو سب سے پہلے تو ہماری خوش نصیبی کا تعین مشیت ایزدی نے طے کر دیا تھا جب اللہ نے یہ فیصلہ فرما لیا تھا کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمارا نبی بنانا ہے، اور ہمیں اپنے محبوب کی امت میں شمار کرنا ہے۔ کنتم خیر امت، بہترین ہو، بے شک، یو آر دی بیسٹ پیپل۔ بالکل۔ تو چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں جو کچھ بھی عطا ہوا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ ہماری کتاب بھی آخری آسمانی کتاب ہے اور ازلی اور ابدی ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرتبہ اور مقام ہے جو امام الانبیاء ہیں۔ اور آپ کے وسیلے سے ہمیں ایک ایسی رات عطا ہوئی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس سے پہلے کی امتوں میں۔ بھائی صاحب، لیلۃ القدر، اب اس میں ہے قدر کی رات۔ اب قدر کے معنی جو علماء نے بیان فرمائے ہیں اس سے بھی ہمیں اس کی اہمیت اور وقت اور منزلت کا احساس ہو سکتا ہے۔ قدر و قیمت اور قدر و منزلت والی رات، ایک مفہوم تو یہ ہو گیا۔ قدر کا ایک مطلب ہے تقدیر۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے حوالے سے اور پوری انسانیت کی تقدیر، ایک سال کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذمے لگا دیتا ہے، فرشتوں کی تحویل میں دے دیتا ہے اس رات کو، اس لیے اسے لیلۃ القدر بھی کہا گیا۔ اور اس رات تقدیریں بنتی ہیں، تقدیر ساز رات ہے۔ اور قدر کا ایک مطلب تنگی بھی ہے۔ اتنے زیادہ فرشتے کثیر تعداد میں نازل ہوتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں کہ روئے زمین پر کوئی جگہ نہیں بچتی، زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ یہ تمام معانی ہیں جو لیلۃ القدر کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور اللہ نے جس کے بارے میں فرمایا کہ جی 1000 مہینے سے افضل رات ہے۔ جی ینگ ڈاکٹر، قرآن مجید میں کس طرح ذکر ہوا ہے لیلۃ القدر؟ ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ لیلۃ القدر کا ایک معنی جو رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قدر ملتی ہے ایسے بندے کو جو پہلے نہیں تھی، جو وہ عزت، وہ مقام ملتا ہے جو پہلے حاصل نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ قدر و منزلت ملتی ہے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ سر بسجود ہوتا ہے، تو اس کو قدر و منزلت ملتی ہے، اس کو اس دنیا میں بھی اعلیٰ مقام ملے گا اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح تھوڑا آگے چلیں تو یہ رات عطا کیوں کی گئی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سابقہ امتوں کے جو عمریں تھیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا گیا، اور عبادات اور ریاضت اور عبادات ان کے بارے میں آگاہ کیا گیا کہ سابقہ امتوں کی جو عمریں تھیں وہ بہت زیادہ تھیں، سینکڑوں سال تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا رنجیدہ ہوئے کہ میری امت کی عمریں کم ہیں، تو کس طرح یہ ممکن ہوگا کہ جو عبادت، جو ریاضت، جو اعمال صالحہ ہیں وہ سابقہ امتوں کے برابر ہو جائیں۔ آپ رنجیدہ ہوئے کہ کس طرح اعمال صالحہ جو میری امت کی عمریں کم ہوں گی سابقہ امتوں کے برابر ہوں گے۔ تو اس وقت یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ لے کے حاضر ہوئے
کہ آپ کی امت کو ایسی رات عطا کی جا رہی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ایک حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے 1000 سال رب کی بارگاہ میں روزے رکھے، عبادات کی، جہاد کیا، تو 1000 سال سے بھی اب بہتر آپ کو، آپ کی امت کو جو درجہ دیا گیا کہ 1000 سال سے بھی بہتر. سبحان اللہ. سبحان من الف شہر، 1000 ماہ سے بہتر، اور یہ 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو سابقہ امتوں کے کچھ اشخاص تھے، ان کی جو عبادات ہیں جنہوں نے 80 سال عبادات کی، وہ ڈسکس ہو رہی تھیں. تو اس وقت صحابہ ان پہ، سابقہ امتوں کے ان اشخاص پہ رشک کر رہے تھے کہ انہوں نے 80 سال عبادات کی ہیں. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور ان کو 80 سال کیونکہ انہوں نے عبادات کی ہوئی تھیں، صحابہ رشک کر رہے تھے، تو یہ 83 سال 4 ماہ دے کر یہ بتا دیا کہ آپ کی امت افضل ہے، اور جو 80 سال کا جو رشک کر رہے تھے وہ عطا کر دیا. اچھا جی مفتی صاحب، یہ جو 83-84 سال جتنا بھی ہم حساب کتاب میں نہیں پڑھتے، لیلۃ القدر ہے، یہ کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے یا یہ شام کو شروع ہوئے گی اور قرآن حکیم کی آیات کے مطابق صبح تک حتیٰ مطلع الفجر تک چلے گی؟ یہ جب نصیب ہوتی ہے وہ بتائیں ذرا. جی میں ایک بات تو یہ عرض کر دوں کہ لیلۃ القدر صرف اسی امت کی خاصیت ہے. جی ہم سے قبل کسی امت کو لیلۃ القدر نہیں ملی، کہ حضور کے توسل سے ہمیں ہی شب قدر ملی، ہم سے قبل گزشتہ کسی امت کو نہیں ملی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنی حساس اور نازک رات ہے کہ ساری امت کو کہا گیا من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ. بے شک جو اس رات کی فضیلت پانے سے محروم رہ گیا، گویا کہ وہ ساری خیر اور بلائی سے محروم رہ گیا، زندگی محروم چلی گئی. وہ بڑا بد نصیب اور محروم القسمت شخص قرار دیا گیا. اب تیسری بات یہ جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ یہ رات سورج کے غروب ہونے سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک مسلسل امن، سلامتی، بخشش، مغفرت اور رحمتوں کی برسات کی رات ہے. ٹھیک، اس کا ایک ایک لمحہ جس طرح ابتدا میں ہے، درمیان میں ہے، انتہا میں یکساں ہے. رحمت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. اور پھر حدیث شریف میں جیسا کہ لیکن مفتی صاحب جب یہ حاصل ہوتی ہے وہ کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے. دیکھیں نا جبریل امین ساری رات تو ہاتھ پکڑ کے نہیں بندے کا بیٹھے ہوں گے، نہیں اس طرح ہوتا ہے. اگر وہ آ کے اس سے مسافہ فرمائیں گے تو ساری رات تو نہیں ہوگا، وہ تو ایک لمحہ ہوگا اس طرح. لیکن عمومی برکات میں تو شریک ہو وہ تو یقیناً رحمتیں، برکتیں وہ آ رہی ہیں، نازل ہو رہی. میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسا لمحہ ہوگا جب خاص اس کو وہ کیفیت نصیب ہوگی جب وہ آ کے اس سے مسافہ کریں گے. یہ تو نہیں ہوگا کہ سب لوگوں سے جبریل امین ساری رات مسافہ جو ہے پکڑ کے رکھیں گے ہاتھ. یہ میں پوچھ رہا ہوں. جی میں عرض کرتا ہوں جن کو نصیب ہوتی ہے نا، میرے ان سے کوئی نیاز مندیاں تعلقات ہیں جی رہی ہیں. میں بھی کوئی تعلق کسی سے بناتا ہوں یہ بنائیں. عرض کروں گا. میں تو 7ویں جماعت میں پہلی دفعہ بیٹھا تھا جی اعتکاف، اور اس کے بعد اللہ مجھے توفیق دیتا رہا اعتکاف میں بیٹھنے کی. کچھ باتیں کی نہیں جا سکتی، اس کی اجازت نہیں، ورنہ وہ آپ کا اجر ضائع ہو جاتا ہے اور اس میں خود نمائی کا پہلو آ جاتا ہے. لیکن میں ان بزرگوں سے ملا ہوں جن کو لیلۃ القدر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ نصیب ہوئی. جی مفتی صاحب، بات ہو رہی تھی جبریل امین کے کتنے پر ہیں اور ایک پر کتنا بڑا ہے؟ جی ویسے تو غازی صاحب ایک سے قبل ایک بات میں کر دوں، اجازت ہو آپ کی. لیلۃ القدر میں جبریل امین پورے ایک گروہ کے ساتھ آتے ہیں، اور یہاں ایک لفظ قابل غور ہے، تنزل الملائکۃ والروح. فرشتے اترتے ہیں اور روح آتی ہے. یہ روح سے مراد کیا ہے؟ ایک تو قول یہ ہے کہ جبریل امین مراد ہیں، لیکن ایک اور بڑا لطیف اس بارے میں احادیث میں ایک روایت ملتی ہے. وہ یہ کہ روح سے مراد فرشتوں کی ایک ایسی جماعت ہے جو اپنی لطافت میں عام فرشتوں سے بھی زیادہ لطیف ہیں، اور وہ پورے سال میں صرف شب قدر میں دیگر فرشتوں کو نظر آتے ہیں.
ویسے انہیں عام فرشتوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا ہوا. واہ واہ واہ. انہیں حکم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر فرشتوں کے گروہوں کے ساتھ تم بھی زمین پر جاؤ. ٹھیک. نبی کریم علیہ السلام نے اس کی مزید وضاحت فرمائی. جب وہ زمین پر آتے ہیں تو مشرق مغرب شمال جنوب پوری زمین کا چکر لگاتے ہیں. جہاں جہاں ایسے گروہ جو یاد الہی میں مصروف ہیں اور اپنی اس رات کو بسر کر رہے ہیں عبادات میں، وہ فرشتے ان کے پاس آ کر مصافحہ کرتے ہیں. اور جبریل امین بھی بعض خواص جو خلوص کے انتہا پر ہیں انہیں بھی اپنے مصافحے سے نوازتے ہیں، جن پر کرم ہو جاتا ہے، جن پر کرم ہو جاتا ہے، ان کا مقدر جاگ اٹھتے ہیں. اچھا جی، عجیب کیفیت ہوتی ہوگی جب رشتے یعنی اہل اللہ تو محسوس کر لیتے ہوں. جی جی بالکل. اب وہ انہیں مصافحہ کرتے ہیں، پھر ان کے قریب کھڑے ہو کر انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے لیے بخشش کر دینے کا سبحان اللہ نوید اور بشارت اور پیغام بھیجا ہے. سبحان اللہ. اور پھر یہ ساری باتیں صبح و فجر تک جاری رہتی ہیں. کسی کو رات کے کس حصے میں نوازا جاتا ہے، کسی کو کس حصے میں، یہ مختلف ہے. کسی کو کس حصے میں نوازا. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ غروب آفتاب سے فجر تک ہر لمحے محتاط رہیں، ہر لمحے اس انتظار میں رہیں، ہر لمحے کسی نہ کسی طریقے سے عبادت میں مصروف رہیں. ایک بہت بڑے مسٹک صوفی ویسٹ کے تھے، انہوں نے بڑی کمال کی بات لکھی. انہوں نے کہا کہ اس بات کو یوں سمجھو کہ جب شکاری شکار کی طرف اپنی بندوق کرتا ہے تو وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک لمحے سے بھی کم ہوتا ہے. اگر وہ مس کر جائے تو وہ شکار ہاتھ سے نکل جاتا ہے. انہوں نے کہا بالکل یہی وہ جو آپ لمحے کہہ رہے ہیں. جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. ایک ہی طریقہ عبادت میں بندہ اکتا جاتا ہے. اس لیے اس رات کو بھی عبادت کے مختلف انداز اختیار کریں، جیسا جد امام حسن مجتبیٰ کرتے تھے. آپ اس رات کے 4 حصے کرتے تھے. ایک حصے میں نوافل، ایک حصے میں آپ تلاوت کرتے، ایک حصے میں درود پاک پڑھتے اور ایک حصے میں آپ دعا کیا کرتے. ہم غور کریں ہم اللہ سے مانگتے کتنے ہیں. حدیث شریف میں جسے دعا سے محروم کیا گیا اسے عطا سے بھی محروم کیا گیا. جسے مانگنے کی توفیق مل گئی اسے عطا بھی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف. جی ہاں، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کے لیے طلبگار رہتے تھے اور جس کی تلاش فرماتے تھے اور امت کو یہ سبق دیتے تھے کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے تلاش کریں ہمارے لیے. جی ہاں، ان کی تو ہر رات بے شک لیلۃ القدر شب قدر. بالکل. اور پھر حضرت ابو ذر غفاری بار بار آپ سے پوچھتے تھے کہ تعیین ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی ہوتی ہے. تو تدریجاً ہوتے ہوتے آخر کار ہمیں یہ پتہ چلا کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق رات میں سے. اور اس میں بھی امت نے اہتمام کیا، علماء نے اور ہمارے مشائخ نے اتنا اہتمام کرتے ہیں ہر رات کے لیے، شب قدر کے لیے، جتنا جیسے جمعہ پڑھنے کے لیے ہوتا ہے یا عیدین کے لیے. غسل کریں، نئے کپڑے پہنیں یا کم از کم صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور بڑے اہتمام سے جائیں. اور اس کی زیادہ فضیلت ہے مسجد میں قیام کرنے کی. اچھا، یہ عجیب و غریب کوئی تجربہ ہوگا جی. جن خوش نصیبوں کو بھی یہ عطا ہوتا ہے وہی بیان کر سکتے ہیں. حضرت مولانا جامی نے فرمایا تھا، ذوق این میں نہ شناسی بخدا تا نہ چشی. تم اس شراب کی تعریف اور توصیف بیان نہیں کر سکتے جب تک تم نے خود چکھی نہ ہو. وہ تو اللہ کا کرم ہے. لیکن ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی برکات اور اس کے فیوز حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری سعی کریں. چھپا ہوا خزانہ ہوتا ہے جی، اسے تلاش کرنا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بعض بزرگوں کا میں نے پڑھا ہے، انہوں نے کہا کہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں. جی مفتی صاحب اس سبجیکٹ کے بڑے ماہر ہیں. جی ایسا. اور 3 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے اور 9 × 27 اور لہذا 27 کی شب. لیکن ہم اس کو حتمی نہیں کہہ سکتے. یہ ہر بزرگ کو جو دن ملا انہوں نے اپنے حساب. جی آپ بتائیں وہ اسی طور پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اسی طور پہ اس کے اثرات اس طرح غازی صاحب مرتب ہوتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو انسان کے اندر اس سے بہت سے اقوال موجود ہیں. ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر جو حص ہے، حصے انسانی، اس کی رفتار مطلب اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ 1000 جو درجے ہیں اس سے بھی مطلب بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. کہ جب بندہ عبادت و ریاضت کے ساتھ یہ رات گزارتا ہے، اس کی مثال آپ یہ لیں کہ ایک بندہ سویا ہوا ہو اور اس کو خواب کی حالت میں وہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ پہنچ جاتا ہے. یہ اس کی حص ہے.
واہ واہ تو واہ، اس حص کو واپس آتے ہوئے وہ صرف ایک لمحہ درکار ہے کہ جب اس کو کسی بندے نے ٹچ کیا تو وہ فوراً واپس آ گیا. تو یہ سیم اسی طرح جب بندہ اس رات میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر توبہ کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے اور اپنی جو گناہ ہیں ان کی معافی کا طلبگار ہوتا ہے، تو وہ اس کو آہستہ آہستہ اس کی جو حص ہے اس کی رفتار تیز ہوتی جاتی ہے. لے لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سوال فرمائیے. آپ کو پوری ٹیم کو مبارکباد. اور یہ جو دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں انسان، ان کے لیے اس رات میں کیا پڑھنا چاہیے، جہاں ان کے لیے کوئی خصوصی دعا وہ بتا دیجیے. بس ٹھیک، آپ اپنی بات مکمل کریں. مفتی صاحب سے جب بندہ اس درجے پہ فائز ہوتا ہے تو اس سے اگلا درجہ وہ احسان کا ہے، جس کا حدیث پاک میں بھی ذکر ہے کہ بندہ یہ محسوس کرے کہ رب کی ذات اسے دیکھ رہی ہے. پہلے وہ خود دیکھ رہا ہے اللہ کو، خود اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو رب کی ذات اسے دیکھ رہی ہے. جب بندہ اس مقام پہ فائز ہوتا ہے تو وہ کہ بندہ ایک زبانی کلامی نہیں کہ بندہ کہے کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں رب کی ذات کو یا رب کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، بلکہ حقیقی طور پہ جب یہ بندہ اپنے اندر یہ چیز یقین کر لے کہ یہ چیز موجود ہے، اس کے بعد دنیا کی لاو و لاب جتنے وہ گناہ کرتا ہے جو حقوق العباد یا حقوق اللہ پورے نہیں کرتا تو وہ پورے کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ درجہ احسان ہے. یہ درجہ احسان جب بندے کو مل جاتا ہے تو دنیا کی اور اخروی جتنی نعمتیں ہیں وہ اس کو عطا ہوتی ہیں، اور ساری حصے بھی تیز ہو جاتی ہیں. ساری حصیں تیز ہو جاتی ہیں. ٹھیک، میں سمجھ گیا. مفتی صاحب جو سوال کیا گیا لیلۃ القدر کو، آپ سورہ یاسین، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، دیگر آیات اور وظائف پیش کر کے اس کا ثواب اپنے مرحومین مرحومات کو پیش کریں. جی ڈاکٹر صاحب، یہ پوشیدہ پتہ ہی چل جاتا تو کام نہ چل جاتا. جی ہاں، یہ تو بڑی سہولت ہو جاتی یقیناً، لیکن یہ اتنی عظمت والی رات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ہم لوگوں میں اس کو تلاش کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور ہم زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کریں، راتوں کو جاگیں، مسجد میں حاضر ہوں اور اپنی محنت کا اجر ہمیں توفیق الہی کی شکل میں ملے. ڈاکٹر صاحب آپ استاد ہیں یونیورسٹی کے، جو بچہ محنت سے اپنے پوزیشن لیتا ہے صحیح ہے، اور جو رشوت اور پیپروں کے پیچھے جا کے وہ نمبر لگا، دونوں میں فرق ہے. جی بالکل، بے برکتی وہ جو راحت ہے، نہیں وہ راحت بتائیں. ایسا ہی ہے، یہ وہ جو تو غیر کوشش معمولی کے بعد، بالکل ہمت کے بعد آدمی حاصل کرتا ہے. بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آخری عشرہ ہے اور خاص طور پر جو آخری رات ہے رمضان المبارک کی، اللہ تعالیٰ مزدوریاں عطا فرماتا ہے، اس کا صلہ اور اجر عطا فرماتا ہے. تو اپنی محنت لیلۃ الجائزہ، جی ہاں، وہ تو اپنی محنت سے جو کمایا جاتا ہے، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور اسے نعمت کا حقدار قرار دے دے، اور اس کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ ایسا ہو. مجھے ایک بات یہ عرض کرنی ہے خاص طور سے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر میں کون سی عبادت زیادہ فضیلت رکھتی ہے. ایک قول ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا، جو حدیث میں اور فقہ میں اماموں میں شمار ہوتے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر میں نفلی نمازوں کے مقابلے میں میں افضل جانتا ہوں دعائیں کرنے کو. تو چنانچہ اور دعائیں بھی نبی کریم کی امت کے لیے اور درود پڑھ کے کی جائے تو پھر تو. جی مفتی صاحب، میں یہاں پر ایک شان رحمت للعالمین کی جھلک بتانا چاہتا ہوں اس لیلۃ القدر کے بارے میں. اگر یہ نہ بتایا جاتا کہ لیلۃ القدر رات اس سال کے کس مہینے میں ہے، ہم میں سے کوئی تلاش کر لیتا؟ حضور کی رحمت فرمایا لیلۃ القدر رمضان میں ہے. پھر رمضان میں حضور فرماتے ہیں میں نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، لیلۃ القدر کی تلاش میں نہیں ہے. دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، فرمایا اس کی تلاش کی اس میں بھی نہیں ہے. تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا، فرمایا میری امت اس کی جفت راتوں میں بھی نہیں ہے، صرف طاق راتوں میں. تم 5 آسان ہو گیا ہے. اچھا 21 ہے، 23 ہے، 5 طاق راتوں میں تعین نہیں فرما، حالانکہ آپ کو معلوم تھا، آپ کو تو ما کان و ما یکون کا علم ہے. اچھا مفتی صاحب، اس کو چونکہ مجھے قوالی کی طرف جانا ہے، ایک صرف بتا دیں. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں ایک دن پہلے لیلۃ القدر،
یہاں ہمارے ہاں بعد میں ہے، کینیڈا میں اور دن ہے. دیکھیں اس معاملے میں اصول یہ ہے کہ ہمیں شریعت نے مکلف ٹھہرایا ہے چاند کا. چاند کے حساب سے جہاں جس رات جس تاریخ کو رات آئے گی وہی ہماری لیلۃ القدر ہوگی، کیونکہ اس سے زیادہ کہ ہم مکلف ہی نہیں ہیں، ہمارے اختیار میں ہی نہیں.